ہمارے ارادے پر ہے، ہماری کوشش پر ہے. تو بہرحال اب تو کم از کم اتنے دھوکے اور اتنے فریب، پھر وہی رونا گانا وہی شروع. مولانا یوسف کاندیلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو 2-3 باتیں حضرت کی اور بڑے بزرگوں کی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو اپنے 6 فٹ جسم پر شریعت کو نافذ نہ کر سکے وہ کیا عوام ہے، کیا ملک میں شریعت نافذ کرے. جو مولا کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نہ کرتا ہو وہ امت کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کیا وفا کرے گا. فرماتے تھے سور کو ہٹا کے کتے کو بٹھا دیا اور کتے کو ہٹا کے فلانے کو بٹھا دیا تو کیا اس سے کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ کہاں سے تلاش کریں؟ ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود اگر ہو جائیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں شریعت کا نفاذ شریعت نافذ کرو. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان فرماتے ہیں ہر مسلمان چلیں جی پاکستانی مسلمان، اس کی تخصیص بھی چلو میں کر رہا ہوں، ہر مسلمان اپنے 6 فٹ کے جسم پر شریعت کو نافذ کر لیں. یہ جتنی بھی 20 کروڑ عوام ہے یہ خود شریعت کی پابندی ہو جائے، خود بخود شریعت کا نفاذ قائم ہو جائے گا. لیکن اندر کا چور ہے، حرام مزے کی عادت لگی ہوئی ہے. جو ٹی وی دیکھنے کا عادی ہے وہ ٹی وی نہیں چھوڑتا، جو موبائل پر بدماشی ہے وہ چھوڑتا نہیں، جو نماز کے اندر کوتاہی کرتا ہے وہ چھوڑتا نہیں، جو سودے کے اندر کاروبار میں دھوکہ اور جھوٹ دیتا ہے وہ باز نہیں آتا، جو رشوت لیتا ہے وہ نہیں چھوڑتا. اور رشوت کا دور کیسا چل رہا ہے اور جھوٹ کتنا ہے. یہ تو ہمارے حضرت والا شاہ اردوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور علیہ السلام کی نسبت اور دعاؤں کا صدقہ ہے کہ وجود ہے، ورنہ آسمان ٹوٹ کر گر پڑے تو کم ہے زمین نگل لے. ہمارے احوال ایسے، یہ تو سید الکونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور نسبت کا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اپنے فضل فرمایا ہوا ہے.